فرسٹ اینڈ فارموسٹ خدا کے لیے اللہ کو جانے. سب سے بڑا نالج اپنے رب کو پہچانو. رب کو پہچاننے کی سورس کیا ہے؟ قرآن مجید، حدیث، صحابہ کے اقوال، ان کی بکس لکھی ہوئی. باقی سیکنڈری ہیں. بلے شاہ کی شاعری سیکنڈری ہے، بابا فرید کی شاعری سیکنڈری ہے. اچھی ہے وہ شاعری، لیکن وہ سیکنڈری سورس ہے. بالی ووڈ کی موویز تو بالکل بھی نہیں ہے رب کو پہچان، کیونکہ بالی ووڈ کو فالو کریں گے تو بالی ووڈ کہتا ہے کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولے، خوب لگا لو پہرے، رستے رب کھولے. یہ رب کی ڈیفینیشن ہے بالی ووڈ کے نزدیک کہ خوب عشق لڑاؤ، رستے کون کھولے گا؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں بے شرمی کے رستے اللہ کیسے کھولے گا؟ اور وہ کہہ رہا ہے رستے رب کھولے. یہ بیڑا غرق کر دیا اللہ کے نالج کا ہماری یوتھ کو بالی ووڈ. ایک عجیب امیج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دکھائی، رب کی ایک عجیب امیج انہوں نے پیش کی. اور ہمارے بچوں کو گاڈ کا جو کنسیپٹ ٹی وی سیریز سے اور کارٹون موویز سے پتہ لگ رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سپر مین، اسپائڈر مین، بیٹ مین، ایکس مین وہی دنیا کو سیو کر رہے ہیں، اللہ ہے ہی نہیں بیچ میں. کسی ایک مووی میں مجھے دکھا دیں کہ کبھی ہیرو نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا کسی ایک مووی میں کوئی اللہ کا کنسیپٹ آیا اور گاڈ کو انہوں نے داخل کیا ہو کہ گاڈ سے مدد مانگ رہا ہے. کیا سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے؟ اللہ کا پتہ ہی نہیں انہیں، سورس آف پیس کا، سورس آف وزڈم کا انہیں پتہ ہی نہیں. تو جب اللہ کا ہی نہیں پتا آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ آپ نے کیسے مشکلوں کے ساتھ لڑنا ہے؟ صحابہ کو لگ گیا تھا پتہ اللہ کا، اس لیے صحابہ میں سے خالد بن ولید جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کھڑے کھڑے زہر پی لیا تھا دعا پڑھ کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور کچھ بھی نہیں ہوا. پرشین کنگ کے سامنے زہر پی گئے، کہتے دکھاؤ وہ زہر جو تم نے تیروں پہ لگایا، پی گئے، کچھ بھی نہیں. اللہ کا پتہ. اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام آپ کو بتاتا ہوں اور جسٹ فیل کہ آپ نے کتنی بڑی چیز مس کی ہے، اللہ کا نالج مس کیا. الحکیم اللہ کا ایک نام، دی موسٹ وائز، کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا. آپ کے لیے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے جو آپ کو قیامت والے دن پتہ لگے گی اور آپ شرمندہ ہو جائیں گے. جب آپ کے سامنے ویڈیو چلے گی نا کہ یہ روتے تھے نا تم کہ یہ چیز میں نے تم سے کیوں لی، اس شخص کو میں نے تم سے کیوں دور کیا، اس خاتون کو میں نے تم سے کیوں دور کیا، روتے تھے نا، یہ دیکھو کیا ہونے والا تھا تمہارے ساتھ. پھر آپ کو پتہ لگے گا. حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا؟ سورہ کہف میں کیا ہے؟ کشتی میں شگاف ڈال دیا. حضرت خضر نے کشتی کو فالٹی کر دیا. موسیٰ غصے ہو گئے، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سوال مت پوچھو. اینڈ میں بتایا اس کشتی میں شگاف میں نے کیوں ڈالا تھا، کیونکہ ایک کشتی ایک غریب لوگوں کے ساتھ بلانگ کرتی ہے، اور آگے ایک ظالم حکمران ہے، بادشاہ ہے، وہ ویٹ کر رہا تھا اس کشتی کو ہتھیانے کے لیے. میں نے اس میں شگاف ڈالا تاکہ وہ اس کو فالٹی دیکھ کر چھوڑ دے. آپ کی زندگی میں جو شگاف ہے، جو داغ ہے، جو پاسٹ کی میموریز ہے، جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ اس لیے ہے ٹو پروٹیکٹ یو. اس کشتی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس میں شگاف ڈلوایا. تو آپ کی زندگی میں بھی شگاف ڈلوایا ٹو پروٹیکٹ یو. بعد آپ کو پتہ لگے گی قیامت والے دن، پھر ہم سجدے میں گر پڑیں گے اور روئیں گے. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اللہ کی حکمت کو ابھی سمجھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کسی بھی حادثے پہ، کسی بھی مسہاب پہ؟ کتنی آسان ہو جائے گی زندگی، کتنے چیلنجز آسان ہو جائیں گے، شکایتیں چھوٹ جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی اگر صرف اس ایک نام کو سمجھ لیں. نمبر 2، الحفیظ، دا گارڈین، دا پرفیکٹ گارڈین. ایک انسان کی حفاظت کرنے والا. انسان تو دور کی بات، حدیث میں آتا ہے کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چیونٹی چل رہی ہے، اللہ کو اس کی قدموں کی چاپ آ رہی ہے. اگر اللہ اس کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کی قدموں کی چاپ نہیں سن رہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل آپ کی سرگوشی نہیں سن رہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل آپ کے دل کی آواز نہیں سن رہے؟ کیسے سوچ گیا؟ دن رات آپ کی حفاظت کرنے والے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اڑتے پھرتے ہیں؟ کون اڑاتا ہے؟ کون ان کی حفاظت کرتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ کوئی نہیں اڑاتا. آپ بھی اڑیں، پرواز کریں اس آسمان میں. آپ کو تھامنے والی ذات موجود ہے، اللہ رب العالمین، اور وہ تھام رہا ہے.
उसने थामा हुआ है आपको, कितने मसले मसाइल से उसने आपको बचाया हुआ है, नहीं पता हमें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया हमारे सामने खुल जाए ना, अगर बैक्टीरिया, जरासीम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आप पागल हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। किस तरह आंखों को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह, किस तरह नोज को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह, किस तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह, किस तरह इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह। आपका कंट्रोल जीरो है अपनी बॉडी पे, अल्लाह प्रोटेक्ट कर रहा है, अल्लाह अल हफीज है। नॉट अ लीफ फॉल्स बट ही नोज इट, पत्ता भी नहीं गिरता, अल्लाह को पता है। तो कैसे मुमकिन है कि आप गिरे और अल्लाह को पता ना लगे? कैसे मुमकिन? पत्ता गिरा, अल्लाह को पता, बेजान चीज गिरी, अल्लाह को पता, आप गिरे, अल्लाह को पता ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे सोच लिया आपने? शैतान ने इतना ज्यादा आपको गुमराह कर दिया। गारंटी देते हैं अल्लाह, सो एंड्योर पेशेंटली under the judgment of your Lord, for verily you are under our eyes. हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमारी आइज के अंदर हो। We know what's going on with you. Don't panic. Just connect with me. मदद मांग कर तो देखो। I am the guardian. हर चीज मेरे हाथ में है, दिलों को मैं बदलता हूं। मेरी दो उंगलियों के बीच में इंसान का दिल है, कुछ नहीं कर सकते तुम, मैं बदलूंगा उस दिल को। Connect with me. I control every atom. Connect with me. किधर लोगों के पांव पड़ते फिरते हो मुझे इग्नोर करके? हदीस सुने, जो कोई फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको प्रोटेक्ट करते हैं उस टाइम। अल्लाह उसके गार्डियन है, अल्लाह अल हफीज है। सोचो, जिसने फजर की नमाज छोड़ी, कितना बड़ा रिस्क लिया उसने, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क लिया उसने सुबह उठते। अगर वो ही कॉन्सर्ट के लिए उठना होता सुबह तो फौरन उठ जाते। अल मुमिन, द ग्रांटर ऑफ सिक्योरिटी, द सोर्स ऑफ पीस, अल्लाहु अकबर, सिक्योर करने वाला, सिक्योरिटी देने वाला। और शैतान ने तुम्हें इनसिक्योर कर दिया सोर्स ऑफ सिक्योरिटी से। इमेजिन, तुम्हें सोर्स से इनसिक्योर कर दिया शैतान ने। अब तुम जो है वो नजरें चुराते हो अल्लाह से। तुम कहते हो आई एम सो डर्टी, आई फील सो डर्टी, मैंने ये किया, मैंने गुनाह किया। हाउ विल अल्लाह एक्सेप्ट यू? मैं बताऊं हाउ विल अल्लाह एक्सेप्ट यू? सही तिरमिजी की हदीस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल कहते हैं, या नबी, काश आप उस वक्त मौजूद होते जब फिरऔन डूब रहा था और मैं उसके मुंह में मिट्टी डाल रहा था, इस डर से कि कहीं अल्लाह की रहमत जोश में आके उसे भी माफ ना कर दे। ये है अल मुमिन, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर करने वाला। और यू से कि ही हेट्स मी, यू से कि मैंने नहीं जाना उसके पास। अल्लाह का एक नाम अल वकील, वकालत करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, डिफेंड करने वाला। समझो इसको, समझो इस एट्रीब्यूट को और एम्पावर हो जाओ, उकाब बन जाओ, उड़ो हवा में, शेर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा वकील अल्लाह है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तुम्हारी प्रमोशन नहीं रोक सकता, कोई तुम्हें बैक बाइटिंग करके डाउन नहीं कर सकता, कोई तुम्हें डिग्रेड करके कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने लिख छोड़ा तुम्हारा रिस्क, वो पहुंच के रहेगा और अल्लाह तुम्हारी वकालत करेंगे। किसकी वकालत की अल्लाह ने? हजरत मरियम की कि नहीं की? कितना बड़ा इल्जाम लगा हजरत मरियम पे, नाउज बिल्ला, ये बदकार है। बच्चा कहां से आ गया? इसका बाप तो ऐसा नहीं था, इसका भाई तो ऐसा नहीं था। कितने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में थी हजरत मरियम, द ग्रेटेस्ट वुमेन दैट एवर लिव्ड। डिफेंड किया अल्लाह ने, डिफेंड किया। पूरी सूरत का नाम मरियम रख दिया अल्लाह ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम को डिफेंड किया अल्लाह ने। ब्रदर्स ने इतनी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको डिफेम करने की। ये तो चोर है जी, ये तो अपने बाप का नाफरमान है जी। जब बिन्यामीन को पकड़ा, भाइयों ने कहा कि इसका जो बड़ा भाई था ना वो भी चोर था, तो इसने कर ली तो कोई बात नहीं। हजरत यूसुफ को इतना दुख हुआ कि मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में ये कह रहे हैं, लेकिन बियर किया, माफ किया, हिल्म दिखाया, करेज दिखाया। अल्लाह ने डिफेंड किया। कैसे डिफेंड किया? बानो जुलेखा ने माफी मांगी भरे दरबार में कि यूसुफ ने बुराई नहीं की थी, मैंने उससे वर्गलाया। अल्लाह मेड हर टू अपोलोजाइज। भाइयों ने माफी मांगी भरी महफिल में, यूसुफ माफ कर दो, यूसुफ माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। ये है अल्लाह वकील, आपका डिफेंड करेगा आपको। मत परेशान हो, एक बार कनेक्ट तो करो, टेंशन फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री। एक और नाम अल्लाह का अल वदूद,
اللہ کے نام جاننے ہیں نا، اپنے فقہ القلوب ایک کورس ہے میڈم خرد ہاشمی کا، تو کرو، آپ کو پتہ لگے اللہ کون ہے، آپ کو نہیں پتا۔ الودود، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، انکنڈیشنل محبت کرنے والا، شدید محبت کرنے والا، بغیر کسی کنڈیشن کے محبت کرنے والا۔ آپ گناہ کریں گے پھر بھی محبت کرے گا، آپ گناہ کریں گے پھر بھی دے گا، آپ بڑے سے بڑا گناہ کر دیں گے پھر بھی معاف کرے گا، بیکاز ہی لوز یو، ہی لوز یو موسٹ۔ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ وہ مجھے نہیں سنتے، وہ میری بات نہیں سنیں گے؟ ہاؤ کوڈ یو؟ آپ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں، آپ نے خود کبھی کنیکٹ نہیں کیا اللہ سے، اللہ تو مائنڈ کریں گے کہ وہ کیوں نہیں آیا میرے پاس۔ ایک اچھا ٹیچر جو ہے نا، اچھا ٹیچر جب نالائق اسٹوڈنٹ اس کے پاس آتا ہے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لائق اسٹوڈنٹ تو ٹھیک ہے، گریڈز لے رہا ہے، اسائنمنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نالائق اسٹوڈنٹ نے سرپرائز کر دیا، اچانک نمبر لے کر، اچانک کوسچن پوچھ کے، واو اب میں خوش ہوں۔ اللہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جب نالائق بندہ جاتا، گناہگار بندہ جاتا ہے، روتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔